يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. یہ پھر ذکر آ رہا ہے لیکن یہاں بھی گڑبڑ ہے معاملہ سورہ بقرہ کی طرح. منافقین پر بھی انطباق ہوگا اس کا اور اہل کتاب کے بھی وہ لوگ جو ان کے طرف کے منافق تھے جن کا اعلان اسلام کی طرف بھی تھا, چاہتے بھی تھے کہ مسلمانوں میں شامل رہے لیکن وہ اپنے ساتھیوں کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. تو یہ جو بیچ بیچ میں مذبذبین بین ذالک تھے یہ دونوں طرف کے لوگ تھے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ غمگین ہو آپ ان لوگوں کی سرگرمیوں سے, بھاگ دوڑ سے کہ جو کفر کے ضمن میں بڑی سرگرمی دکھا رہے ہیں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم, ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں, ولم تؤمن قلوبہم, اور ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں. ومن الذین ہادوا, اور اسی طرح کے لوگ یہودیوں میں سے ہیں. سماعون للکذب, یہ بڑے ہی غور سے سنتے ہیں, توجہ سے سنتے ہیں جھوٹ کو. سماعون لقوم آخرین, اور یہ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کے لیے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کی جھوٹی باتیں بڑی توجہ سے سنیں گے, شیاطین جو ہے ان کے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. پھر یہ کہ ان کی طرف سے جاسوس بن کر آئیں گے مسلمانوں کے ہاں کہ یہاں بڑی توجہ سے بات سنتے ہیں تاکہ جا کے رپورٹ کر سکے آج محمد نے یہ کہا, آج فلاں معاملہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو سماعون لقوم آخرین, اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ وہ دوسری قوم کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں, یا سنتے ہیں دوسری قوم کے لوگوں کے لیے, انہیں رپورٹ کرنے کے لیے, ان کے اسپائس کی حیثیت سے آ کر. لم یاتوک, جو آپ کے پاس نہیں آتے, یعنی ان کے جو گرو گھنٹال ہیں, ان کے جو لیڈر ہیں, ان کے جو شیاطین ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آتے. یہ جو بین بین کے لوگ ہیں در حقیقت وہ آتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ سارا معاملہ جو ہے جاسوسی کا چل رہا ہے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ, وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ کے اور موقع اور محل کے معین ہو جانے کے بعد. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ, وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ شے مل جائے تو لے لینا. کوئی مقدمہ ہے وہ لا رہے ہیں حضور کے پاس, پہلے سے طے کر رکھا ہے, اگر تو فیصلہ یہ ہوگا محمد کا ہم قبول کر لیں گا, اگر یہ فیصلہ نہیں کریں گے ہم فیصلہ رد کر دیں گے. اور اسی سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل میں فتح مکہ تک جس معنی میں ہم لفظ بولتے ہیں ریاست, اسلامی ریاست, پورے طور پر ایک ہماگیر ریاست پورے طور پر مدینے میں فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی, یہ پہلے قائم نہیں ہوئی. ورنہ کسی ریاست میں دو جوڈیشل سسٹم نہیں ہو سکتے, ایک ریاست ایک عدالتی نظام. یہ لوگ جب چاہتے تھے حضور کے پاس آ جاتے تھے, جب چاہتے تھے کسی اور یہودیوں کی عدالت میں لے جاتے تھے. تو پیرلل نظام وہاں چل رہے تھے. ہماگیر ریاست وحدت کی حیثیت سے, ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے یہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی ہے. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ, کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ملے تو تم لے لینا, قبول کر لینا. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا فَاحْذَرُوا, اور اگر یہ شہادت تمہیں ملے, نہ فیصلہ ملے, یہ ڈگری نہ تمہارے حق میں جاری کی جائے تو پھر بچ جانا, کترا جانا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے فتنے میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو تم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کوئی مددگار نہ پاؤ گے, کوئی شے نہیں ملے گی.
اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو پاک کرنا اللہ نے چاہا ہی نہیں. لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک اور بہت بڑا عذاب ہے.